کشمیر کا صوفیہ اور تصوف سے صدیوں پرانا رشتہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور عظیم صوفیاء کرام کے مزاروں پر عقیدت مند نہ صرف ریاست بلکہ ملک بھر سے آتے ہیں۔ سرزمین کشمیر اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی مرکز رہی ہے۔ یہاں چپے چپے پر صوفی بزرگان دین کے آستان اور مزار واقع ہیں۔ انہی میں حضرت سید بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ایک ہے، جو جنوبی ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑا میں واقع ہے۔ کووڈ-19 گائیڈ لائنز اور پروٹوکول کے تحت جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بلند پایا ولی کامل حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 395واں سالانہ عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس دوران ضلع اننت ناگ اور اس کے مضافاتی اضلاع سے تعلق رکھنے والے زائرین کی ایک بڑی تعداد نے صوفی بزرگ کے آستان عالیہ پر حاضری دی۔ زائرین کے مطابق اس برس کووڈ-19 وبا کے باعث زیادہ عقیدت مند اس دربار پر حاضری نہیں دے سکے۔ کووڈ کی پہلے بات کریں گے تو یہاں پہ کافی جشن رہتا تھا، دور دراز لوگوں سے آ رہا ہے، کافی گاؤں سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، کافی بھیڑ ہو رہا تھا، بڑا میلہ یہاں پہ چل رہا تھا، وہ تو کم سے کم 3-4 دن چل رہا تھا۔ تو کووڈ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے انتظامات جو ہے تو انہوں نے اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ تھوڑا سا جو میلہ ہے کم کر دیا گیا ہے۔ مطلب اگر یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے، ابھی یہاں پہ کم سے کم 500-600 کے آس پاس یہاں پہ لوگ آ رہے تھے۔ صوفی بزرگ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ ضلع اننت ناگ قصبہ بجبہاڑا میں واقع ہے۔ صوفی بزرگ کی یہ درگاہ صوفی رقص، جسے عرف عام میں دھمالی رقص کہا جاتا ہے، کے سبب کافی مشہور ہے۔ اس بار عالمگیر وبا کے باعث عقیدت مندوں نے روایت دمالی رقص بڑے ہی احتیاط سے کی اور کووڈ-19 گائیڈ لائنز کا احترام کیا۔ کووڈ-19 کے سبب اس برس صوفی بزرگ کے سالانہ عرس مبارک پر صرف 500 سے 600 زائرین نے ہی حاضری دی، جبکہ یہ تعداد ہزاروں میں ہوا کرتی تھی۔ عقیدت مندوں نے امن اور خوشحالی کے ساتھ وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ یہ ہمارا عرس پاک ہے، پہلے سے ہی ہو رہا ہے یہ سب، تو آج کووڈ کی وجہ سے زیادہ لوگ نہیں آ پا رہے یہاں پہ، تو یہاں پہ وہ وہاں سے پڑوسی گاؤں سے آ رہے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے۔ یہی دعائیں مانگ رہی ہے کہ کووڈ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، ہم پھر سے یہ عرس مبارک اچھی طریقے سے منائے۔ صوفی بزرگ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش وادی کشمیر میں ہی ہوئی۔ ان کے والد محترم راولپنڈی پاکستان سے کشمیر وارد ہوئے تھے۔ حضرت نے اپنی اسلامی تعلیمات حضرت شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 7 برس کی تھی۔ اس کے بعد حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو حضرت شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں دیا۔ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے اور انہوں نے ساری عمر انسانیت، بھائی چارہ اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ صوفی بزرگ حضرت بابا نصیب الدین کشمیری اور فارسی زبان پر کافی دسترس رکھتے تھے اور عربی اور فارسی میں 22 کتابیں قلم بند کی۔
सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया पर मर्द, ख्वातीन और बच्चे हाजिरी देते हैं, जबकि अकीदतमंद यहाँ बिला मजहब व मिल्लत आप रहमतुल्लाह अलैह के तई गिलहाय अकीदत पेश करते हैं। आस्तान आलिया की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी उम्र लोगों की खिदमत में गुजारी। वो इंसानियत के अलमबरदार थे और उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जबकि भाईचारे को फरोग दिया। सूफियत का जो मकसद है, सूफियत का जो दर्स है, उनका पैगाम यही है कि भाईचारा रहे। एक इंसान एक है, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी मसलक से है, किसी रंग से हो, कहाँ से हो, वो भाई भाई है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी हो, इंसानी का दर्स है। एक मुसलमान, एक इंसान एक है, वो इंसानियत के दर्स उन्होंने दिया है। शान लो लो अज़ीम मोहम्मद सरपान लो। औलियाए किराम और सूफी बुजुर्गान दीन की जिंदगियां जीता जागता कुरान हैं और इनकी सीरतें सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तबा में ढली हैं। इन नफूस कुदसिया की खानकाहें और दरगाहें ताकत व कुव्वत का सरचश्मा हैं। तारीख में इन आस्थानों का अहम किरदार रहा है। औलियाए किराम और सूफियाए अज़ाम की तमाम तर तवानाइयाँ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाजूई के लिए वक्फ हैं। ये मुक़द्दस हस्तियाँ हर दौर में अंधेरों में उजालों के चराग रोशन फरमाती रही हैं। नौजवान नस्ल औलियाए किराम की अता की हुई तालीमात को अपनी जिंदगी का शुआर बना रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल मजहब इस्लाम को एक जारह मजहब की हैसियत से पेश करना बाज़ हल्कों का महबूब मशगल्ला बन गया है और इस्लामी तालीमात को मस्क करके लोगों के दरमियान तशद्दुद और नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया को रिहाइश की बेहतरीन जगह बनाने के लिए, अमन और हम आहंगी की राह इख्तियार करने के लिए औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्गान दीन की तालीमात रोशन मीनार की मानंद है। फकरस पेठ्यू सुरूदी दरो तस्शुई येत्क्यो तत आबरो जिसने फक्र पर इस्तकामत की वही यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ बन गया और वहाँ भी। मोहम्मद सब